السلام علیکم ویورز فار اے نیو بک ریویو۔ آج جو ہم لوگ بک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی فیمس بک ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے ضرور پڑھا ہوگا اس کو، اگر نہیں پڑھا تو اب آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ بک ضرور پڑھیں گے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ لو انسان کو کیسے چینج کر دیتا ہے اور اس کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے گوڈ کے ساتھ وہ کیسے مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے جو نہ صرف آپ کی سوچ کو چینج کر دے گا بلکہ جو لو کے بارے میں آپ کا کنسیپٹ ہے اسے بھی چینج کر دے گا۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جو لو ہے وہ فزیکل لو کو نہیں کہتے، لو کہتے ہیں اسپریچول لو کو۔ مطلب جب کوئی شخص آپ کے پاس نہ ہو لیکن پھر بھی آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہے، فیلنگس ہیں، تو وہی لو ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ لکھی ہے ایلف شفق نے اور بہت ہی خوبصورتی سے اس کو لکھا ہے۔ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آئی ہوپ آپ اس کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ اس میں جو مین کریکٹر ہیں وہ 4 ہیں: ایلا، عزیز، رومی اینڈ شمس۔ تو چلو بڑھتے ہیں اپنے اسٹوری کی طرف۔ یہ جو اسٹوری ہے اس میں اسی اسٹوری کے اندر ہم 2 اسٹوریز پڑھیں گے۔ ایک ایلا اینڈ عزیز کی اسٹوری کو ہم پڑھیں گے اور دوسرا رومی اینڈ شمس کی اسٹوری کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں ناول کو۔ تو بک اسٹارٹ ہوتا ہے ایلا کی لائف سٹائل سے کہ ایلا جو ہے ایک بہت ہی اچھا لائف سٹائل انجوائے کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوتی۔ ایون شی از میرڈ بٹ شی از ناٹ سیٹسفائیڈ ود ہر لائف۔ وہ اپنی لائف سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ وہ جاب کے لیے کہیں پہ جاتی ہے اور وہاں پہ اس کو ایک بک کا ریویو پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو بک کے ریویو کے لیے وہ ایک بک بائی کرتی ہے، سویٹ بلسفیمی۔ تو یہ جو بک ہے وہ اس کو لیتی ہے، پڑھنا اسٹارٹ کرتی ہے تاکہ وہ اس پہ ریویو پریزنٹ کرے۔ یہ جو بک ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں رومی اور شمس کا ذکر ہوا ہے۔ رومی جسے آپ سب جانتے ہیں، ایک اسکالر ہیں، پوئٹ ہیں، جسے سبھی آلموسٹ جانتے ہیں، رومی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ دوسرا شمس جو رومی کا مینٹور ہوتا ہے، جو گائیڈر ہوتا ہے، جو رومی کو اچھی ٹیچنگز سکھاتا ہے، اچھی باتیں سکھاتا ہے۔ تو یہ جو بک ہے ان دونوں کی محبت، لو، سرچ، یونٹی کے بارے میں ہوتا ہے۔ جیسے جو ایلا ہوتی ہے اس بک کو پڑھنا اسٹارٹ کرتی ہے تو وہ رومی اور شمس سے بہت زیادہ انسپائر ہو جاتی ہے اور اسے ایسے لگتا ہے کہ وہ دن بہ دن چینج ہوتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے وہ بک کو پڑھتی جاتی ہے، جو سویٹ بلسفیمی بک ہے اس کو پڑھتی جاتی ہے تو وہ اپنے اندر چینجز دیکھتی ہے اور بہت زیادہ انسپائرڈ ہوتی ہے ان لیسن سے جو لیسن شمس نے رومی کو دیے ہیں۔ یہ ہو گیا اسٹوری کا ایک سائڈ۔ اب 40 رولز آف لو جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا، اس میں ہم 2 اسٹوریز کو ساتھ میں لے کے چلیں گے، ایک رومی اور شمس کی، دوسرا ایلا اور عزیز کی جو اسٹوری ہے اس کو ہم لوگ لے کے چلیں گے۔ ایلا کے بارے میں بتا دیا، اب چلتے ہیں رومی اور شمس کی طرف۔ اب جو اسٹوری ہے اس بک کے اندر وہ ہمیں بتاتی ہے رومی اور شمس کے بارے میں۔ رومی جو ایک پوئٹ ہے اور بہت ہی اچھا اسکالر ہوتا ہے، لیکن اسے ایک تلاش ہوتا ہے ایک ایسے شخص کی جو اس کو گائیڈ کرے۔ اسی طرح جو شمس ہے وہ ایک گائیڈر ہوتا ہے، مینٹور ہوتا ہے، جو صوفی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فلسفی کی زبان میں ایسے لوگوں کو کہتے ہیں صوفی، جس کو درویش کہتے ہیں۔ تو شمس ایک طرح کا درویش ہوتا ہے یا صوفی ہوتا ہے اور اسے تلاش ہوتا ہے ایک ایسے کمپینین کا جسے وہ ٹیچ کر سکے، جسے وہ اپنے مطلب جو باتیں ہیں وہ اس کے ساتھ شیئر کر سکے، جسے وہ سمجھا سکے، پڑھا سکے۔ تو پھر وہ ایک دفعہ جاتا ہے کونیا میں اور وہاں پہ وہ رومی سے ملتا ہے۔
جیسے ہی شمس رومی سے ملتا ہے تو اسے ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جسے میں اتنے ٹائم سے ڈھونڈ رہا تھا، اور جیسے ہی رومی شمس کو دیکھتا ہے اسے بھی ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یہی وہ صوفی ہے جس کو میں اتنے ٹائم سے سرچ کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ملتے ہیں، جو شمس ہے وہ رومی کو بہت سارے لیسن سکھاتا ہے، کیونکہ وہ ایک صوفی شخص ہوتا ہے، درویش ٹائپ کا شخص ہوتا ہے، تو وہ رومی کو بہت اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہے، بہت اچھا گائیڈ کرتا ہے، اس کی لائف کا مقصد بتاتا ہے، اس کو لوجیکلی بہت ساری چیزیں بتاتا ہے۔ لیکن یہ جو چیز ہے یہ باقی لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جو دور تھا 13 صدی کا دور تھا، اس دوران جو صوفی لوگ تھے ان کو بیگر کنسیڈر کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، ایز اے بیگر کنسیڈر کیا جاتا تھا ان کو، مطلب ایک فقیر ٹائپ کا کنسیڈر کرتے تھے۔ تو یہ جو رومی کا بیٹا تھا الادین، اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، وہ جو شمس ہے اس کے بہت زیادہ خلاف ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے نہیں پسند کہ کوئی صوفی شخص آئے اور وہ میرے ابو کو اس طرح کی باتیں سکھائے، تو ان کو بہت زیادہ وہ ڈس رسپیکٹ کرتا تھا شمس کی، کیونکہ 13 صدی میں یہی ہوتا تھا، صوفیوں کو کوئی عزت وغیرہ نہیں ملتی تھی۔ یہ ہم نے پڑھا رومی اور شمس کے اباؤٹ۔ اب دوبارہ اسٹوری میں ہم لوگ پیرالل اسٹوری دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ ایلا کی اسٹوری کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس بک میں 2 اسٹوریز کا ساتھ میں بتایا جا رہا ہے۔ اب ایلا کی طرف چلتے ہیں، تو ایلا جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایلا جیسے جیسے اس بک کو پڑھتی ہے، رومی اور شمس کی جو کنیکشن ہوتا ہے ان کا، اس کو پڑھتی ہے تو وہ بہت زیادہ انسپائر ہو جاتی ہے، اور اس سے زیادہ وہ انسپائر ہو جاتی ہے اس رائٹر سے جس نے اس کو لکھا ہے۔ اب یہ جو بک ہے سویٹ بلاسفیمی، یہ بک لکھا ہے عزیز نام کے کسی رائٹر نے، تو وہ اس سے بہت زیادہ انسپائر ہو جاتی ہے کہ ایک شخص نے کتنی اچھی کتاب لکھی ہے، تو وہ عزیز کو ای میل کر دیتی ہے، اور اسی طرح عزیز اور ایلا کی کنورزیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ عزیز وہ شخص ہے جس نے رومی اور شمس کے اباؤٹ ایک کتاب لکھی ہے، تو وہ عزیز کو ای میل کر دیتی ہے، اور اسی طرح ان کی کنورزیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ جو ایلا ہے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسے بہت زیادہ کیوریس ہوتا ہے ٹو نو اباؤٹ عزیز، وہ اور بھی جاننا چاہتی ہے کہ عزیز کون ہے، اس کا لائف سٹائل کیسے ہے، وہ بہت ہی زیادہ اس کے ساتھ محبت میں انوالو ہو جاتی ہے۔ اب دوسری طرف اسٹوری میں ہم لوگ دیکھتے ہیں جو رومی ہے اس کا بیٹا الادین، وہ دن بدن شمس سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور اسی طرح وہ ایک پلان بناتا ہے کہ وہ شمس کو مار دے گا۔ ایون وہ یہ بھی جانتا ہے کہ شمس کے مرنے کے بعد، یا اس کو جب ہم لوگ مار دیں گے تو اس سے اس کا جو ابو ہے رومی ہے وہ ڈسٹرائے ہو جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ رومی بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے شمس سے، کیونکہ شمس اس کا مینٹور ہے، لیکن پھر بھی رومی کا بیٹا اس کو مار دیتا ہے۔ تو شمس کے مر جانے کے بعد رومی بدل جاتا ہے، اور شمس کے ایبسینس میں وہ بہت زیادہ پوئٹری لکھتا ہے، بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے بارے میں لکھتا ہے، پوئٹری کرتا ہے، باتیں لکھتا ہے، کوٹیشنز لکھتا ہے۔ تو یہاں سے جو رومی کا لائف سٹائل ہے وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے شمس کے بعد۔ دوبارہ آتے ہیں ایلے کی طرف۔ اب ایلے کیا ہو جاتی ہے، ایلا جو ہے اس کو عزیز سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہے کہ مجھے عزیز سے محبت ہو گئی ہے۔ پھر وہ جاتی ہے عزیز سے ملنے۔ یہاں پہ عزیز ایلا سے کہتا ہے کہ وہ ٹرمینل کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، اور اس کے پاس صرف 16 مہینے ہیں، اور ایلا چاہے تو اس کے بارے میں سوچ سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ تو ایلا اگر چاہے تو وہ اپنی زندگی کا فیصلہ سوچ سمجھ کے کرے، کیونکہ میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے۔ یہ سن کر ایلا تو چلی جاتی ہے، لیکن ایک دن ایلا کو ریئلائز ہو جاتا ہے، اور وہ پھر سے اپنا بیگ پیک کر کے عزیز کی طرف چلی جاتی ہے، اور اس سے کہتی کہ تمہارے پاس جتنا ٹائم ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ تو یہ دونوں بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، اور دونوں کونیا چلے آتے ہیں۔ جو عزیز ہے
وہ شمس کی پرسنالٹی سے بہت انسپائر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو عزیز کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا آخری ٹائم کونیا میں گزارے جہاں پہ شمس رہتا تھا. تو اس لیے وہ وہاں پہ گزار دیتا ہے اپنا ٹائم، اور 16 مہینے جیسے ہی ختم ہو جاتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد عزیز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن ڈیتھ ہو جانے کے بعد ایلا خود کو کمزور نہیں کرتی، وہ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتی، اور وہ دوبارہ سے ہالینڈ چلی جاتی ہے، اپنی نیو لائف کو اسٹارٹ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے. وہ کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہو جاتی، وہ اپنی لو کا جرنی یہاں سے ختم نہیں کرتی، وہ ہالینڈ چلی جاتی ہے اور ایک نیو بگننگ اسٹارٹ کرتی ہے. تو یہاں پہ ہمارا جو ناول ہے اس کا اینڈ ہو جاتا ہے. اب ویورز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہاں سے ہمیں سبق کیا ملا ہے. تو پہلا سبق تو ہمیں یہ ملا ہے کہ ایک اچھے انسان کی کوئی قدر نہیں کرتا. بات کریں شمس، جو ایک اتنا اچھا مینٹور، جس نے رومی جیسے لوگوں کو سکھایا پڑھایا، رومی جس کا آج دنیا بھر میں نام ہے، جسے ہر کوئی جانتا ہے، رومی جیسے لوگوں کو شمس نے پڑھایا، لیکن اس کو مار دیا گیا، ٹھیک ہے. تو اچھے لوگوں کی کوئی قدر نہیں کرتا. دوسرا جو امپورٹنٹ آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ لو کین ٹرانسفارم یو. اگر آپ سچی محبت کرتے ہو تو وہ آپ کو چینج کر دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ کنسیپٹ ہے، ہمیں لگتا ہے کہ لو ہمیں باؤنڈ کرتا ہے، یہ لو جو ہے وہ ایک نیرو اسٹون ہے. لو کو ہم اپنا کمزوری سمجھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اگر مجھے محبت ہو گئی تو میں موم ہو جاؤں گی یا میں پگھل جاؤں گی. تو ایسے نہیں ہے، لو آپ کو اسٹرانگ بناتا ہے، ٹھیک ہے. لو آپ کا نیرو اسٹون نہیں ہے، وہ آپ کو چینج کر دیتا ہے. اگر اس کیس میں اگر آپ کی محبت سچی ہے تب آپ کو لو چینج کر دیتا ہے. تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں لو کی کہ لو ایک انسان کو، ایک لڑکی کو یا ایک لڑکے کو کس طرح چینج کر دیتا ہے. ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ لو ضروری نہیں ہے لڑکا اور لڑکی کے بیچ ہو. لو فار گاڈ بھی ہو سکتا ہے، لو فار کنٹری بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کسی بھی شخص سے محبت کرتے ہو تو وہ محبت آپ کو چینج ضرور کرتا ہے. تو یہ تھا کہ لو، ہاؤ دا لو کین ٹرانسفارم یو. اب ہے ڈونٹ ڈائی بیفور یور ڈیتھ. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آئیڈیا ہے اس بک کے اندر. اس کا ایک بہت ہی ڈیپ میسیج ہے، ڈونٹ ڈائی بیفور یور ڈیتھ. مطلب اپنے مرنے سے پہلے کبھی نہیں مرنا. اس بات کا مقصد کیا ہے؟ اس بات کا ایک ڈیپ میسیج یہ ہے کہ اپنا جو پریزنٹ ہے اس کو انجوائے کرو. آپ یہ سوچو کہ آج آپ کا لاسٹ ڈے ہے اور اس کو انجوائے کرو، اتنا انجوائے کرو کہ بس کیا ہی بولیں، تاکہ کل کو آپ کو کوئی پچھتاوا نہ ہو، ٹھیک ہے. آپ ابھی سے ہی آپ نے خود کو کٹ آف کر دیا ہے، ابھی سے ہی آپ کی حالت ایسے مرنے جیسی ہے، آپ کسی سے بات نہیں کر رہے، تو یہ تو غلط ہے. اسی لیے یہاں پہ کہہ رہے کہ ڈونٹ ڈائی بیفور یور ڈیتھ. جب تک آپ کی ڈیتھ نہیں ہوئی تب تک انجوائے کرو لائف کو، اور اپنے ہر ایک دن کو انجوائے کرو. ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے. چوتھا ہمارے پاس ایک 4 نمبر پہ جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ مینٹورنگ. ہر انسان کی لائف میں مینٹور کا ہونا ضروری ہے. مینٹور کہتے ہیں ایک ایسا شخص جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے. وہ آپ کا ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا فرینڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ایک انسان اکیلے کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی لائف کا ڈیسیجن تو لے لیتے ہیں لیکن اپنی لائف کا ڈیسیجن لیتے ہوئے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہاں ہمیں کسی مینٹور کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. تو آپ اپنی لائف میں کبھی بھی اکیلے ترقی نہیں کر سکتے ہو، مینٹور کا ہونا ضروری ہے، اور مینٹور کوئی بھی ہو سکتا ہے. 5th جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے ڈونٹ بی ججمنٹل. آج کل کا جو معاشرہ ہے ہم بہت ہی زیادہ لوگوں کو جج کر دیتے ہیں، اس کے کریکٹر کے بیس پہ، اس کے اپیئرنس کے بیس پہ ہم ایزیلی لوگوں کو جج کر دیتے ہیں. لیکن ایسے نہیں ہے، سب کا ایک الگ پرسپیکٹیو ہوتا ہے. ہم دوسروں کو سجیشن دیتے ہیں، چاہے کسی کو ہمارے سجیشن کی نیڈ ہو یا نہ ہو، ہم پھر بھی اس کو سجیشن دیتے ہیں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. ڈونٹ بی اے ججمنٹل. آپ سے اگر کوئی سجیشن مانگے آپ تب دو، جب تک آپ سے کوئی سجیشن نہیں مانگ رہا تو آپ اپنے الفاظ ضائع مت کرو. اور ہر ایک انسان کا ایک الگ پرسپیکٹیو ہوتا ہے. ہم
کسی بھی انسان کو اپنے اس کے اپیرنس کے بیس پہ جج نہیں کر سکتے کہ یہ لڑکی ہے یا بایا پہنتی ہے تو یہ بہت اچھی ہے، دوسری لڑکی ہے وہ شرٹس پہنتی ہے، ٹراؤزرس پہنتی ہے تو وہ اچھی نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی رانگ کنسیپٹ ہے. چینج دس کنسیپٹ پلیز. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہے. 6 نمبر پہ ہے لرن ٹو لو یور سیلف. واؤ، یہ تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ آئیڈیا ہے. مطلب اپنے آپ کو اتنا وردی بناؤ، اتنا وردی بناؤ کہ بس کیا ہی بات کریں. اپنے آپ کو اتنی اہمیت دو، اتنی اہمیت دو کہ لوگ مجبور ہو جائیں آپ کی رسپیکٹ کرنے کے لیے. کیونکہ جب تک آپ خود اپنے آپ سے محبت نہیں کرو گے، اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرو گے تو لوگ آپ کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ یو ہیو ڈارک سرکلز، ان کو بتاؤ کہ ہاں میرے اندر ڈارک سرکلز ہیں، کیونکہ یہ ہمارا خاندانی ہے. کوئی آپ سے کہتا ہے کہ پتلی ہو رہی ہو تو بولو ہاں میں ڈائٹ کر رہی ہوں. کوئی آپ سے کہہ رہے کہ خوبصورت ہو تو یہ مت بولو کہ نہیں یار میں کہاں خوبصورت ہوں، بولو ہاں تھینک یو سو مچ یار، صحیح بولا، میں واقعی میں خوبصورت ہوں. ایکسیپٹ یور سیلف. اوکے. پھر ہمارے پاس 7 نمبر پہ ہے چینجز آر گڈ. انسان کی لائف میں چینجز کا آنا بہت ضروری ہوتا ہے. چینجز اچھے بھی ہوتے ہیں اور چینجز برے بھی ہوتے ہیں، لیکن چینجز کا ہونا ضروری ہے. اچھے چینجز ہوں گے تو لازمی بات ہے انسان اچھا ہو جاتا ہے، لیکن اگر بیڈ چینجز بھی آ جاتے ہیں تو اس سے کہیں نہ کہیں آپ سیکھتے ہو اور دوبارہ سے اپنے آپ کو چینج کر دیتے ہو. تو چینجز کا آنا ضروری ہوتا ہے. 8 آئیڈیا بہت ہی خوبصورت آئیڈیا ہے، وہ ہے سولیٹیوڈ. سولیٹیوڈ ٹیکس یو ٹو اندر لیول. مطلب آپ اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو، تنہائی کو پسند کیا کرو، تنہائی سے بھاگو مت. سوشلائزیشن کرو، سوشل بھی بنو، لوگوں سے ملو، لیکن زیادہ سوشلیبل بھی نہ بنو کہ آپ اپنے آپ کو ٹائم ہی نہ دو. نہیں، خود کو ٹائم دو، خود سے باتیں کرو. اور ایک اور بات، سولیٹیوڈ اور لونلینس میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ لونلی ہوتے ہو مطلب آپ اکیلے ہو، لیکن سولیٹیوڈ ہو مطلب آپ کے ساتھ آپ ہو، آپ اکیلے نہیں ہو، آپ اپنے آپ کو انکریج کر رہے ہو. سولیٹیوڈ میں مطلب آپ اپنی ایگزسٹنس سے فائدہ لے رہے ہو، آپ خود سے بات کر رہے ہو. تو اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو، تنہا ٹائم گزارا کرو، واک کیا کرو، نیچر کو فیل کرو، خود کو ٹائم ضرور دیا کرو. 9 نمبر پہ ہے پین چینجز یو. زندگی میں درد کا ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ درد آپ کو چینج کرتا ہے اور ایک پرفیکٹ لو کے لیے پین نیسیسری ہے. کیوں؟ کیونکہ پین آپ کو اسٹرانگ بھی کرتا ہے اور پین آپ کو سافٹ بھی بناتا ہے، آپ کو عاجز بنا دیتا ہے. جیسے رومی کی بات کریں تو شمس کے جانے کے بعد وہ بہت زیادہ دکھی ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہارا اور وہ بہت زیادہ چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک اور 10واں جو ہمارے پاس آئیڈیا ہے وہ یہ ہے ہیل اینڈ ہیون. یہاں پہ ہمیں رائٹر بتاتے ہیں کہ آپ یہ مت سوچو کہ ہیل اینڈ ہیون آپ کو صرف مرنے کے بعد ہی ملے گا. آپ کو ہیل اور ہیون مطلب جنت اور دوزخ کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہاں پہ بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے ایکشنز یہاں پہ اچھے ہیں تو آپ کی لائف ہیون جیسی گزرے گی. اگر آپ کے ایکشنز اچھے نہیں ہیں تو آپ کی لائف اس دنیا میں بھی ہیل کی طرح ہی ہوگی. نمبر 11 جو آئیڈیا ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ یونیکنیس. مطلب اگر آپ یونیک ورک کیا کرو، کوشش کرو دنیا سے ہٹ کر کوئی کام کرو. لیکن ہمارے سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ کچھ الگ کر رہے ہوتے ہو تو لوگ آپ کو پاگل سمجھتے ہیں. جیسے کہ شمس جو ایک درویش تھا جو لوگوں کو ٹیچ کرتا تھا، اچھی اچھی باتیں سکھاتا تھا، لیکن کیا ہوا، اس کو مار دیا گیا یہ سوچ کر کہ یہ تو پاگل ہے، عجیب حرکتیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو کام تھا وہ یونیک تھا اور یونیکنیس آج کل کے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. نمبر 12 پہ جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کرٹیسزم مینس یو آر آن دا رائٹ پاتھ. زندگی میں کبھی بھی، یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھیں، زندگی میں کبھی بھی اگر کوئی آپ کو کرٹیسائز کرے، آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کے کریکٹر کو، کوئی بھی آپ کو کرٹیسائز کرے تو جو بولتا ہے اس کو بولنے دو. وقت ان کو خود ہی جواب دے گا. ایک دن وہ خود ہی ریئلائز کریں گے کہ وہ غلط بول رہے تھے. اور کرٹیسزم کا ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کو کرٹیسائز کوئی کرتا ہے تو آپ سمجھ جانا کہ یو آر آن دا رائٹ پاتھ. اوکے.
تو یہاں پہ ایک بہت ہی بیوٹیفل کوٹیشن ہے جو اس بک میں بھی یوز ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ بی تھینکفل فار ایوری تھورن دیٹ ادرس مائٹ تھرو ایٹ یو، اٹس اے سائن دیٹ یو ول سون بی شاورڈ ان دا روزز۔ واو، یہ ایک بہت ہی خوبصورت لائن ہے جو اسی کرٹیسزم کے حوالے سے ہے۔ لاسٹ جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ورڈس اینڈ ڈیڈس آر کاؤنٹیڈ، آپ جو بولتے ہو، جو ایکشن کرتے ہو وہ کاؤنٹ ہوتا ہے، اور آپ جو ورڈس بولتے ہو آپ کو وہ بھگتنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دیٹ ول کم ٹو یو۔ آپ اگر کسی کو اچھا بول رہے ہو تو وہ آپ کے اوپر بھی آئے گا، آپ کسی کی کریکٹر پہ انگلی اٹھا رہے ہو تو کوئی آپ کی کریکٹر پہ بھی انگلی اٹھائے گا، اگر آپ کوئی برا کام کر رہے ہو تو وہ آپ کی طرف بھی آئے گا۔ تو اسی لیے سوچ سمجھ کے بولا کرو اور سوچ سمجھ کے کوئی کام کیا کرو گے، کیونکہ آپ جو کچھ بول رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو وہ سارا کاؤنٹ ہو رہا ہے، اور ان سب کا حساب لیا جائے گا، چاہے اس دنیا میں لیا جائے چاہے اگلی دنیا میں لیا جائے۔ اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ آپ کسی کی پرسنالٹی کو جج کر رہے ہو، کسی کے کریکٹر کو جج کر رہے ہو، یہ سوچے بغیر کہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، لیکن نہیں، یور ورڈس آر کاؤنٹیڈ، یور ڈیڈس آر کاؤنٹیڈ، سو بی کیئرفل اباؤٹ دا ورڈس اینڈ دا ڈیڈس یو آر ڈوئنگ۔ تھینک یو سو مچ، آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ لوگوں نے اس سے بہت زیادہ سیکھا ہوگا۔ میں نے تو پرسنلی اس ویڈیو سے، اس بک سے بہت ہی زیادہ کچھ سیکھا ہے، تو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ بکس پڑھا کریں، کیونکہ بکس آپ کی لائف کو چینج کر دیتی ہیں اور آپ کو بزی کر دیتی ہیں، آپ ایکسٹرا فضول کاموں سے ہٹ کر ایک اچائی کی طرف آ جاتے ہو، آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہو جاتی ہیں، آپ کے اندر چینجز آ جاتی ہیں، تو بکس ضرور پڑھا کریں۔ تھینک یو سو مچ۔